کہ ایک تو یہ بتائیے، ایک سوچ ہمارے یہاں ہے بہت زیادہ عمرے کرنے کی وہاں جا کر، اور اس کے لیے لوگ جو ہے وہ مسجد عائشہ کی طرف جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ بہت زیادہ عمرہ کرنا بالخصوص ان احوال میں جب وہاں عمرہ کرنا نسبتاً مشکل ہے، یہ کیسا ہے، شرعاً کیسا ہے، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی رہنمائی کر دیں کہ اگر کوئی شخص ایک آدھا عمرہ کرنا چاہتا ہے مزید، تو وہ کون سا مقام ہوگا ایسا کہ جہاں سے شرعاً جانا، احرام باندھنا صحیح ہوگا؟ جی، اس حوالے سے پہلے تو آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ حج پہ جانے والا کون سا حج کرنا چاہ رہا ہے؟ حج تمتع کرنا چاہ رہا ہے، حج قران کرنا چاہ رہا ہے، حج افراد کرنا چاہ رہا ہے؟ اگر تو حج قران اور حج افراد میں سے کسی حج کا ارادہ ہے تو وہ تو درمیان میں کوئی عمرہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا احرام جو اشہر الحج میں، شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذی الحج میں اس نے پہن لیا ہے، باندھ لیا ہے، اب یہ احرام کھلے گا ہی اس کا یوم النحر کو۔ جی، حج کے لیے باندھا۔ البتہ حج تمتع کر رہا ہے تو عمرہ کر کے احرام اسے کھول دینا ہے اور ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئی ہیں۔ وہ درمیان میں کوئی عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، صحیح، لیکن یہ پہلا عمرہ جو اس نے جا کے کیا ہے، یہ عمرہ اس کا حج کا عمرہ ہوگا، حج تمتع کا۔ حج تمتع کا۔ یہ عمرہ اور حج ملیں گے تو حج تمتع بنیں گے۔ صحیح۔ ویسے کثرت اعتمار کی بہت زیادہ عمرے کرنے کی فضیلت ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پہنچ جانے کے بعد ہم ہر نماز کے بعد ایک عمرہ کر رہے ہیں، جس طرح لوگ گنتی بڑھا رہے ہوتے ہیں، جی آج میں نے 5 عمرے کیے، آج ہر نماز کے ساتھ کیے، آج میں نے 3 عمرے کیے۔ یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ وہاں رہتے ہوئے کثرت کے ساتھ طواف کریں، دیگر عبادات ہیں ان کو اپنائیں۔ اگر کوئی ایک آدھ عمرہ کرنا بھی چاہتا ہے تو دیکھیے متفق علیہ جو میقات ہیں ہم آفاقی لوگوں کے لیے وہ تو وہی ہے، اور سب سے قریب کا میقات قرن ہے، قرن المنازل، جو کہ طائف کا میقات کہلاتا ہے۔ سب سے قریب مکہ سے جو میقات ہے وہ یہی میقات ہے۔ آج جدید نام کیا ہے صاحب؟ سیل کبیر، اس علاقے کا نام ہے سیل کبیر، صحیح ہے، اور وہ وادی جو ہے اس کو قرن المنازل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیل کبیر کا علاقہ، بڑی مسجد وہاں بنی ہوئی ہے، وہاں سے احرام باندھے جا رہے ہیں۔ جی تو وہاں چلا جائے، عمرہ کر لے، یہ تو ایک متفق علیہ طریقہ ہے، جس میں کوئی اشکال ہی نہیں اشکال ہی ہے۔ نہیں۔ باقی جیرانہ اور مسجد عائشہ یعنی حدود حرم سے باہر جا کے احرام باندھ کے آنا، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ بل ایک حد تک استدلال اس کو 100% رد تو نہیں کر سکتے کہ آپ علیہ السلام نے احرام بندھوانے کے لیے آخر انہیں ادنی الحل میں کیوں بھیجا۔ کوئی نہ کوئی ایک ہلکی پھلکی گنجائش ہے، استدلالی طور پر محسوس تو ہوتی ہے، لیکن وہ ایک متفق علیہ طریقہ ہے۔ اور پھر یہ چیز کہ جو ہر نماز میں عمرے والا ایک شوق ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اس گنجائش کا وہ ایک پس منظر، اس میں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اجازت دینا تھا وہ تو ایک خاص عمل کہ ام المومنین کا عمرہ رہ گیا تھا ایام مخصوصہ کی وجہ سے شروع والا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ان کو روتے ہوئے دیکھا کہ لوگ حج اور عمرہ کر کے جا رہے ہیں اور میں خالی حج کے ساتھ جا رہی ہوں، تو آپ نے ان کو وہاں بھیج دیا۔ پھر صحابہ نبی علیہ السلام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں اس طرح کا عمل مستند روایت سے کہیں نہیں ملتا، تو اس لیے اس کو ایک استدلالی اور اجتہادی کیفیت ہی کہہ سکتے ہیں۔ وہ نص سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ میقات ہے، قرن ہے، ذوالحلیفہ ہے، یا لملم ہے، جحفہ ہے، تو لہذا اسی کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ بالکل واضح ہو گیا شیخ صاحب، اللہ آپ کو رضا خیر دے کہ جو چیز شرعاً ثابت ہے اسی کو لینا چاہیے۔ ایک خاص پس منظر میں عورت کی مجبوری کو جو سامنے رکھ کر اجازت دی گئی اسے عام احوال میں استعمال کر لینا یہ کوئی اچھا عمل نہیں، مناسب نہیں ہے، اور پھر اسی بنیاد پر بہت زیادہ عمرے کرنا بھی مناسب نہیں ہے، گو کہ ایک فضیلت والا عمل ہے۔ بالخصوص اس تناظر میں اگر ہم شیخ صاحب دیکھیں
لوگ عمرے کرتے ہیں بہت زیادہ، پھر وہ خشوع وہ عاجزی برقرار نہ رہے، تھکاوٹ کی وجہ سے انسان بھاگ دوڑ میں کما حقوق اس کے پورے مناسک ادا نہیں کر پا رہا. بس گنتی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. پھر بہت سارا دیکھو کثرت یہ ہے آپ واپس آ گئے، پھر اللہ جب آپ کو توفیق دے پھر جائے. تابعوا بین الحج والعمرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جب آپ کو توفیق دے پھر آپ چلے جائیں واپس.